السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے سینئر صحافی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں اور انتہائی تجربہ کار اور انتہائی باشعور اور باصلاحیت صحافی ہیں۔ حاجی ظہور احمد صاحب، آپ روزانہ اعتدال میں ان کا مذہبی کالم پڑھتے ہوں گے۔ ساری زندگی ٹانک میں گزاری ہے لیکن ابھی ٹی آئی خان میں مقیم ہیں۔ آج ہم نے انہیں بھی زحمت دی ہے اور ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، ریڈیو پاکستان سے ڈائریکٹر نیوز ریٹائرڈ ہیں گلزار احمد خان صاحب، جو ہمارے ساتھ اکثر پروگرامات میں شامل ہوتے ہیں۔ انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم سیاسی اور صحافتی دونوں حوالوں سے گفتگو کریں گے تاکہ آپ کی جو دلچسپی ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ طبیعت مزاج کس طرح، خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ، شکر ہے، میں مشکور ہوں اعتدال ٹیم کا کہ مجھے ٹائم دیا۔ بس صحافت میں پوری زندگی گزاری ہے ٹانک میں، اور ٹانک ہمارا ایسا علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم صرف 2 صحافی تھے ٹانک میں اور جنوبی وزیرستان میں۔ اس کے علاوہ پورے اس علاقے میں کوئی صحافی نہیں تھا، اور لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ صحافی کیا ہوتا ہے، صحافت کیا ہوتا ہے۔ بلکہ جب ہم جلسوں کی بیٹھ کر کوریج کر رہے ہوتے تھے، لوگ آپس میں بولتے تھے کہ یہ جاسوس ہیں حکومت کے، جاسوس ہیں، یہ جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ ٹانک میں صحافت کرنا جو ہے نا، یہ خنجروں کے ہار پہننے کے مترادف ہے، کیونکہ ہمیں کافی جرگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو بیچ بچا کر پھر بھی میں نے تقریباً 55 سال صحافت کی ٹانک میں، ادارے کے لیے کام بھی کیا، اپنی عزت کو بچا کر، اور اپنے غریب لوگوں کے لیے، ان کے لیے جتنی کوشش ہم سے ہو سکی تھی ٹانک کے علاقے کی، ٹانک کی تحصیل کو ضلع بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور الحمدللہ۔ اچھا آج صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بڑا لمبا عرصہ گزار دیا ہے۔ پرنٹ میڈیا سے آپ نے شروعات کی تھی اور ابھی تک پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہی آپ منسلک ہیں، لیکن اب الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا ہے اور سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے۔ کل کی صحافت اور آج کی صحافت میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ آج کل کی صحافت بہت تیز ہے جی، اور ہم ہو گئے بوڑھے۔ صحیح۔ یہ صحافت اگر ہماری جوانی کے وقت آتی تو بہت بہتر تھا۔ صحیح۔ تو ہم تو اس وقت سن 1966 سے میں نے صحافت شروع کی تھی، جب ہم ڈاک کے ذریعے خبریں ڈاک کے ذریعے بھیجا کرتے تھے، اور جس کی خبر لگ جاتی دوسرے دن ہمیں جرگے کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور آج کی تو بہت زیادہ تیز صحافت ہے، اور کچھ نہ کچھ میرا سیاسی ذہن بھی ہے۔ تو میں حقیقت یہ ہے، میں صحافت میں نے کبھی زندگی میں بددیانتی نہیں کی، نہایت دیانتداری سے میں نے صحافت کی اور رپورٹنگ کی، اور کبھی مجھ سے کوئی گلہ بھی نہیں کرتا، گلہ شکوہ نہیں سکتا۔ لیکن میں کچھ نہ کچھ میرا دل ہوتا تھا تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن اب کی بار عمران خان جب سے آئے تو حقیقت ہے پہلی بار میں نے اپنے گھر میں ٹانک جا رہا تھا ڈیوٹی کے لیے، کہ جیو کے لیے ڈیوٹی کرنی تھی، الیکشن ریزلٹ دینا تھا۔ میں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں، کبھی میں نے گھر والوں کو ووٹ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ مگر اب میں سوچتا ہوں نا، تو میں اس کے بارے میں دو اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو کہتے تھے سب کچھ ہوگا، تم تو کہتے تھے سب کچھ ہوگا، میں کہتا ہوں کب کچھ ہوگا، بس آپ اس آس پہ عمر گزاری، اب کچھ ہوگا اب کچھ ہوگا۔ لیکن اب تو یوں لگتا ہے
لیکن اب تو یوں لگتا ہے کہ مر جائیں گے تب کچھ ہوگا. واہ کیا بات ہے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. کیا بات ہے. اچھا گلزار صاحب, آپ تو ماشاء اللہ ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے اور آپ کالم نگاری بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی آپ سوشل میڈیا سے بھی بہت زیادہ منسلک ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم مچائے رکھتے ہیں اپنے کالموں کے ذریعے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ ترابی صاحب, اور مجھے آج بڑا اعزاز محسوس ہو رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوں ظہور دویز صاحب کے ساتھ. یہ ہمارے لیے بڑی عزت کا مقام ہے, اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جنہوں نے صحافت میں شاید میری اتنی عمر بھی نہ ہو, اتنی انہوں نے زندگی گزاری اور بہت سارے واقعات کے یہ عینی شاہد ہیں اس علاقے کے. میرا خیال ہے جو ہماری صحافت ہے اس میں ان کو اگر آپ کچھ ادوار میں تقسیم کریں تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری صحافت تھی وہ چند ادوار میں چلی تھی. شروع میں دیکھا جائے تو اخبار جو تھے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے, پھر ریڈیو کم تھا, پھر ریڈیو آیا تو ریڈیو نے ڈومینیٹ کیا اور بڑا اس کا وہ تھا. میں خود بھی ریڈیو میں تھا تقریباً, آپ اس بات کو بھی 40 سال سے زیادہ سنی جاتی تھی. ہاں جی. پھر ریڈیو کے بعد 64 میں ٹیلی ویژن آیا. شروع میں تو خیر اس کا پھیلاؤ اس طرح نہیں تھا تیزی سے, لیکن جو وہ پھیلتا گیا تو پھر ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ حکومت کرنے لگا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو صحافت ہے وہ جب یہ 3 میڈیا تھے پھر بھی صحافت جو ہے نا اس میں بڑی جو سمجھیں کہ ایک معزز طور پر یہ پیشہ سمجھا جاتا تھا. لیکن ایک دور ایسا آیا جب انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا صحافت کو ہم پرائیویٹ کر رہے ہیں. اب پرائیویٹ جب صحافت کو کر دیا گیا, اب اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ خبریں دینے میں آزادی ہو گئی. یہ تو ہو گیا, اچھا ہوا کہ بعض جو خبریں تھیں, اخبار تو خیر اخباروں کو تو پہلے بھی کافی آزادی تھی, کبھی سنسر لگ جاتا تھا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن 2 ایسے ادارے تھے جو اس میں خبریں جو ہے نا وہ کنٹرول تھیں, اور جب پرائیویٹ میڈیا ہے تو اس میں کنٹرول نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک جو بہت بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جو خبر کی ڈیفینیشن ہے وہ بہت غلط ہو گئی. اب بریکنگ نیوز جو اس زمانے میں ہم سمجھتے تھے بریکنگ نیوز کوئی ارتھ شیکنگ نیوز ہے, بڑی خبر ہے, اب تو اس بات پہ بریکنگ نیوز ہے کہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے بریکنگ نیوز ہے, چڑیا اڑ گئی بریکنگ نیوز ہے, مڈل کے امتحان کے رزلٹ آ گئے بریکنگ نیوز ہے. مطلب ہے ہمارے اپنے دور میں اس قسم کی چیزیں بریکنگ نیوز نہیں تھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو اب میں یہی سوال ابھی ان سے میں کرنے والا ہوں ظہور صاحب سے. ہمارے دور میں یہ تھا کہ اب اخبار میں جب خبر لگ جاتی تھی تو اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا کہ مطلب ہے وزیر اعظم سے لے کر گورنر سے لے کر وہ اس خبر پر پورے کا پورا جو ڈھانچہ تھا وہ ہل جاتا تھا, اور اس کے جواب لکھنے کے لیے باقاعدہ اور اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے وہ ہوتا تھا. حکومت سوچنے پہ مجبور ہو جاتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہے. یہ میں ابھی ان سے پوچھوں گا, آج کل کی جو خبریں ہیں بڑی سی بڑی خبر ہو تو وہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو الزام لگا دیا گیا. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ جو خبریں ہیں ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں کی جاتی اوپر لیول پہ, کسی کے خلاف آپ خبر لگا رہے ہیں کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا. ہاں, اب جب اس کا نوٹس ہی نہیں لیا جاتا تو معاشرے میں کہاں سے وہ اس کی درستی ہوگی. تو آپ بتائیں کہ جب ایسی خبر لگتی تھی پہلے جب اخبار میں جب پرائیویٹ میڈیا نے آیا تو اس کا آپ بتائیں اثر کیا ہوتا تھا؟ پہلے تو تھا اخبار کا دور تھا. جی ہاں, اخبار کی حکومت تھی. جی بالکل. اخبار کی اپنی ایک شان و شوکت تھی, اور اسی طرح نمائندوں کی بھی شان و شوکت تھی. آج کے نمائندوں اور اس وقت کے نمائندوں میں بھی بڑا فرق تھا. ہم تو نمائندگی کرتے تھے, اپنی عزت کا بھی زیادہ خیال رکھتے تھے. سب ہمارے نوجوان ایسے ہوتے تھے, اور جب خبر لگ جاتی تھی تو میں تو ابھی سویا ہوتا تھا کہ راولپنڈی سے ٹیلی فونیں آنا شروع ہو جاتی تھی, مختلف ڈپارٹمنٹ سے ٹیلی فونیں آنا شروع ہو جاتی تھی. مگر اب اس طرح نہیں ہے. اب بہت کم لوگ اخبار پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں ڈی خان میں ٹانک میں جنگ راولپنڈی نہیں آ رہا. انہوں نے 600 ملازمین پشاور اور جنگ راولپنڈی سے نکال دیا ہے, کیونکہ ان کے اخبارات کو
اتنی لفٹ نہیں عوام میں لفٹ نہیں مل رہی. تو عمران خان نے جن سیاستدانوں پر دولت لوٹنے اور ملک کی دولت کو لوٹ کر قوم کا بیڑا غرق کرنے کا الزام لگا کر اور وزیر اعظمی حاصل کی، تو پہلے تو میں ان کے بارے میں ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں. ہر سانس معتبر ہے مگر برائے نام، ہر سانس معتبر ہے مگر ہے برائے نام، زندہ بشر بشر ہے مگر ہے برائے نام. یہ کس گھڑی نہ جانے ہمیں چھوڑنا پڑے، یہ کس گھڑی نہ جانے ہمیں چھوڑنا پڑے، یہ دنیا میں اپنا گھر ہے مگر ہے اب برائے نام. اور پتہ ہے اس چھوٹی سی زندگی کے لیے لوگ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں اور اتنی زیادتی کرتے ہیں اور اتنی کرپشن کرتے ہیں. چونکہ میں مذہبی کالم نویس ہوں تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں. ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1100 سال عمر تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. بہرحال ایک دن آپ کی ایک اونتی خاتون آپ کے پاس تشریف لائی کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھے بیٹے دیتا ہے مگر بہت کم عمری میں انتقال ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے بیٹے دیے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے اللہ پاک نے 2 بیٹے دیے ہیں. تو کتنی عمر میں وہ فوت ہوئے؟ کہتے ہیں بڑا بیٹا میرے کی عمر 300 سال تھی اور چھوٹے بیٹے کی 200 سال عمر تھی. تو انبیاء اکرام کا یہ سیوا تھا کہ وہ کبھی کہہ نہیں لگاتے تھے. تو انہوں نے ان کو مسکراہٹ ہوئی اور مسکراہٹ میں سوچنے لگے. تیسرے سال میں اس بوڑھی عورت نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا بات ہے، میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایک زمانہ آئے گا نبی آخر زمان کا، آخری نبی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں امت کی ٹوٹل عمر ہوگی 60 سے 100 سال تک. تو بوڑھی عورت نے کہا اے اللہ کے نبی کیا وہ اپنے لیے رشتے ناطے بھی کریں گے؟ ہاں رشتے ناطے بھی کریں گے. کیا وہ جھونپڑیوں میں رہیں گے اس عمر کے لیے یا پکے پکے گھر بھی بنائیں گے؟ تو کہا نہیں، بڑے بڑے محلات بنائیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے. اچھا بڑے خوبصورت گھر بنائیں گے. اس بڑی عورت نے رونا شروع کر دیا، بہت رونے لگی. نوح علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمانے لگی اگر اللہ پاک مجھے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا تو میں 60 سے 100 سال کی جو عمر تھی میں ایک ہی سجدے میں گزار دیتا. اور ہماری زندگی میں دیکھو اس عمر کے لیے ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. پہلے میں تو کالم لکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جتنے کتابیں پڑھی ہیں سنا ہے اور علماء سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جہالت کا زمانہ تھا، لیکن اب تو میں پاکستان کی حالت کو دیکھتا ہوں تو وہ جہالت تو کچھ بھی نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ اس میں یہ جہالت تھی کہ زندہ بچیوں کو وہ ایک قبیلہ تھا، وہ بھی قبیلہ تھا اور درگور کر دیتا تھا. اور آج ہم بھی وہ غیرت کے نام پہ تو ہم بھی اپنی کوئی آیا بھی نہیں تھا، حضور پاک صاحب تشریف بھی نہیں لائے تھے، ان کا وہ غیر مذہب تھے، ان کو سکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ وہ بچیوں کو جو زندہ درگور کر دیتے تھے یا معمولی باتوں پر قتل غارت کر دیتے تھے. آج ہمارا کیسا زمانہ آ گیا ہے، ان سے بھی آگے جا رہے ہیں. کیا ہے 5 سال کی بچی کو پکڑو اور اس کے ساتھ زبردستی نہ کرو، پھر اس کو گلا کھول کر اس کو پھینک دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات کو جاؤ اور کس نئی قبر کو کھودو اور مردہ خاتون کے ساتھ زبردستی نہ کرو. پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا، کیسا زمانہ آ گیا ہے ہمارا. اللہ پاک ہم پر رحم کر رہے ہیں. تو گلزار صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی گزشتہ ادوار بھی دیکھے، موجودہ دور بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو صحافت میں اب ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے،
لیکن آج کل بہت کام ہوتی ہے. ہمیں ایک نیوز کا ایک سرا مل جائے تو ہم بس وہ اپنی طرف سے اس میں مرچ مسالہ لگا کے رنگ بھر کے اسے آگے چلتا کر دیتے ہیں. اور صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے, ایک اخبار کی بات نہیں ہے, ایک ٹی وی چینل کی بات نہیں ہے, بس وہ دوڑ لگ جاتی ہے اور یہ ہے کہ سب سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جو صداقت یا حقائق پہ مبنی چیز نہیں ہوتی اسے بھی خبر میں شامل کر کے یا اپنی ذاتی رائے بھی اس میں شامل کر لیتے, اپنی سوچ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو یہ کچھ ہو رہا ہے تو کل اس طرح ہوتا تھا یا آج سے اس طرح ہو رہا ہے؟ جی کل نہیں ایسا ہوتا تھا. جو صحافت تھی وہ بڑی ذمہ دار تھی, کیونکہ صحافت کا لفظ صحیفے سے نکلا ہے اور صحیفے ہمیشہ پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ان کو برابر تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کی جو صداقت اور سچائی ہے اس سے صحافیوں کو نسبت تو ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا. اب ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو اخبار میں اور ایسی چیزیں بڑی انفلیٹڈ ہو جاتی ہیں اور ہوتی غلط ہیں, اس سے بہت سارے جو معصوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کو سزا مل جاتی ہے. کسی آدمی پہ مثلا آپ نے الزام لگا دیا, غلط الزام لگا دیا. اچھا اب وہ غلط الزام ہے, آپ نے حال ہی میں دیکھا جو وہ کیس ہوا اس کا قید آباد والا, اب اس میں ہمارے علماء کرام خود کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہوا ہے, لیکن اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں عوام بھی اکٹھے ہو گئے اور ساری چیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑا قصور ہے وہ حکومت کا ہے. اچھا ہاں جی, حکومت جو ہے نا اس وقت جو ہماری حکومت ہے, عمران خان کی حکومت ہے, پہلی حکومتوں میں بھی بہت بڑا پرابلم تھا, لیکن اب جو اس وقت حکومت ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز آئی ہے وہ ہے اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ. کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. اب وزیر اعظم ایک بیان دیتا ہے کہ چینی اور آٹے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو لوگ بالکل الٹا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے کوئی حکمران بیان دیتے ہیں کہ جناب فلانا کام ہو جائے گا, وارن جو کنال ہے وہ چل پڑے گی, تو لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. ہمارے بجلی کے حکمران یہ بیان دیتے ہیں کہ بجلی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک تو ہوگی نہیں, یہ ویسے ہی بیان ہے, یہ ویسے ہی. اور اس میں آپ دیکھیں حکومت کا اتنا قصور ہے کہ اس میں خود حکمران بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک سیاسی بیان تھا, یعنی کہ میں جھوٹا بیان میں نے دیا ہے, یہ ایک سیاسی بیان تھا. اب بتائیں جب آپ کوئی آدمی بول رہا ہے, مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ سیاسی بیان ہے یا اصل میں بیان ہے؟ کل کو وہ شخص کہہ دے کہ ایک سیاسی بیان تھا. تو ایک تو اس جو ہمارے سیاستدانوں کا رویہ ہے وہ اتنا غلط ہے کہ اس نے عوام کے اندر ٹوٹل ساکھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یو ٹرن ہے, یو ٹرن کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ایک بات آپ نے کہی, اس سے یو ٹرن کیا تو اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی حکمت اور دانائی ہو گئی. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دریا پر جو ہے نا کل پل بن جائے گا, اور اس کے بعد پرسوں آپ کہہ دیں کہ نہیں وہ تو سیاسی بیان تھا یا یو ٹرن تھا. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, اس ساکھ کا یہ نقصان ہوا. اب ہماری یہاں اگر ہم ڈیرا کی پوزیشن دیکھیں گے, ایک سستا بازار لگا ہوا ہے. اب پورے شہر میں پھریں, ان سے پوچھیں بھائی سستا بازار کتنا فائدہ دے رہا ہے. سوائے آپ بھی گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں, سوائے اس کے کہ وہ آٹا جو ہے نا وہ کم قیمت پہ وہ ویسے ٹرکوں پر بھی مل رہا ہے, اور وہ بھی غلط طریقے سے لوگ لے جا رہے ہیں اور اس کو صحیح پرسوں نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی طرح جو ہمارے صبح سویرے ہمارے پاس اخباروں میں بھی آ جاتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ ریٹ فکس کرتے ہیں منڈی میں. مجھے پتہ ہے کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ جو ریٹ انہوں نے فکس کیے ہیں اس کے اوپر بازار میں چیز ملتی ہے؟ نرخنامہ میں نہیں ملتا تو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کسی دکاندار کے پاس بے شک نرخنامے لگے بھی ہوں, پھر بھی وہ چیز آپ کو ریٹ پہ نہیں ملتی. تو جو ہمارا جو ٹرسٹ ہے, اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پہلے تو ہمارا ٹرسٹ عوام میں, مثلا ہمارا تاجروں کے ساتھ ٹرسٹ ختم ہوا لوگوں. اب ایک آدمی شہد بیچ رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک شہد ہے, ہم کہتے تھے غلط ہے. ایک آدمی سے ہم چیز لیتے تھے, وہ کہتے تھے یہ جاپانی, ہمیں پتہ تھا چائنی ہے. وہاں تک تو تھا, لیکن حکمرانوں کے متعلق یہ تھا کہ وہ ذمہ دار لوگ ہیں. اب وہ صورتحال اوپر بھی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. اب الیکشن ہوئے ہیں ابھی, جی بھی اچھا, اب آدھے آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دھاندلی ہوئی ہے. اب مجھے بتائیں لوگوں کے اندر آپ نے کتنا کنفیوژن پیدا کیا. اچھا, اسی طرح عدالتوں کا مسئلہ ہے.
کہ جو مسائل ہیں پچھلے دنوں کال پرسوں انصار عباسی کی خبر تھی کہ خود ایک عدالت کی خاتون نے یہ کہا ہے کہ جو ہے نا انصاف صحیح ہمیں خود نہیں مل رہا ہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاشرے میں کنفیوژن ہے حکومت کو اس سلسلے میں سوچنا میں کہتا ہوں حکومت بیان دینے بند کرے کوئی بیان تقریریں بند کرے اور کام کر کے دکھائے. جی میں کچھ عرض کروں. میں ٹرانک میں 18 سال انجمن تاجران کا صدر رہا ہوں. کبھی دکاندار جو ہے وہ مہنگائی پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ دکانداروں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک دکان میں آٹا ہے 800 روپے, دوسرے میں 810 روپے ہے, آگے والا 800 روپے والا لیتا ہے, 810 کی دکان واپس چھوڑ کر جاتا ہے. میرا یہ تجربہ ہے کہ چیزوں کی فراوانی کی جائے. جب چیزیں زیادہ ہوگی ریٹ آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے, دکاندار مہنگا نہیں بیچ سکے گا. میں عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان تسلیم کرتا ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ وہ ایک ایماندار لیڈر ہیں, لیکن آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ قوم و ملک کے لیے بہتر ہیں اور ایک زبردست قسم کی حکومت چلائیں گے. کیونکہ ان کی جگہ اگر وہ مجھ سے مشورہ لیتے تو میرا یہ مشورہ ہوتا کہ پہلے روز جب اسمبلی میں جاتا میں سب لوگوں سے جا کر شیک ہینڈ کرتا کہ اب انتخابی مہم ختم ہو گئی ہے, اب ہم نے مل جل کر پاکستان کو چلانا ہے, اب ہم نے مل جل کر اسمبلی کو چلانا ہے, اب ہم نے مل جل کر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اب صرف میں جو غریب طبقہ ہے وہ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے. میرا جو تعلق ہے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. اب میں اتنا پریشان ہوں کہ جو میرا 2200 کا 1800 کا 1900 کا بل آتا تھا وہ آتا ہے 18,000 کا 19,000 کا. آٹے کا تھیلا جو میں 800 میں لیتا تھا وہ ہو گیا 1400 روپے میں. اس طرح دوائیاں جو ہیں میں اپنی اور بیوی کی دوائیاں جو لیتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ میں بجلی کا بل جمع کروں, میں ادویات گھر کے لیے لوں, میں گھر کے سودے لوں. اتنی مہنگی ہو گئی ہے. دالیں جو 50 روپے 60 روپے میں ملتی ہیں وہ آج کل 300 روپے میں ملتی ہیں. 3 روپے والی روٹی جو تھی آج 10 روپے میں ملتی ہے. ادویات کی یہ حالت ہے کہ 110 والی جو دوائی ہے وہ 480 روپے میں بک رہی ہے. مرغی کا گوشت 180 کی بجائے 350 روپے میں بک رہا ہے. اور واپڈا والوں نے میٹر لگائے اتنے چھوٹے چھوٹے. میرا اندازہ یہ ہے کہ ایک کے بجائے وہ 6 یونٹ چلاتے ہیں. 6 یونٹ. اب نہ پنکھے ہیں نہ اور کوئی خرچہ ہے, صرف وہ چھوٹے لائٹیں لگی ہوئے ہیں اس میں, اور بل آتا ہے 18,000 روپے. میں لے کر جاتا ہوں وہ کہتے ہیں اس کی قسط سے نہیں ہو سکتی, بقیاجات کی قسط سے اس کی قسط سے نہیں ہو سکتی. میں ان کو کہا میں مسجد کا متمم ہوں, مسجد کا بل آیا ہے 42,000 روپے. میں ایکشن کے پاس گیا, انہوں نے کہا اچھا اس طرح کریں فارم پور کر دیں اور اس کو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا میں کیا فارم پور کروں, میں نے جو پڑھا ہے جو لکھا ہے میں تو یہ اتنا جانتا ہوں کہ سزا و جزا کا مالک میرا پروردگار ہے. میں آپ کو یہ لکھوں کہ آپ نے میرے پروردگار کو جو جرمانہ کیا ہے اس کو معاف کریں تو روز محشر میں خدا کو کیا جواب دوں گا. اس کا تو میٹر کی بات ہے. میں نے کہا آپ میرے میٹر کو جرمانہ کرتے ہیں نا, وہ کون ادا کرتا ہے؟ تو میں ادا کرتا ہوں, مجھے جرمانہ کرتے ہیں نا. جب اللہ کے گھر کے میٹر کو آپ جرمانہ کرتے ہیں اس مطلب انسان اللہ پاک کو جرمانہ کر رہا ہے. میں نے آ کر مسجد میں بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے. ایک ساتھی نے کہا ہم عدالت میں جائیں گے. عدالت میں گئے, انہوں نے پہلی پیشی میں 82% جو ہے وہ معاف کر دیں. اب 7 مہینے گزر گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے وہ بل ٹھیک تسلیم نہیں کیا, بل ٹھیک نہیں کیا. اسی طرح چل رہا ہے. تو آخری سوال اب آپ سے یہ کہ اس میں اب صحافی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ صحافت کا کیا کریں جی, ہم تو جو کچھ ہم سے ہو سکا ہے کرنا چاہیے, مگر آج کی صحافت میں جو ہے اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ اپنا بھی صحافت کے اپنے ادارے کا بھی اپنی عزت کا بھی خیال کریں, اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے.
تو گلزار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو صحافی ہے ہمارا اسے اس حوالے سے عوامی مسائل کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں دیکھیں جو صحافی ہیں، صحافت بھی یہاں دو قسم کی ہو رہی ہے. جی ایک تو وہ صحافی ہیں جو اصل میں صحافی ہیں. جی ایک وہ صحافی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کوئی لفافہ صحافت ہے اور کوئی کیا صحافت ہے، جو میڈیا کے جو ہے نا ہاؤسز خرید کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بھتیجے مامے وہاں رکھے ہوئے ہیں. اب اس کو ہم صحافت نہیں کر سکتے. لیکن جو اصل صحافی ہیں وہ اس وقت میدان کربلا میں کھڑے ہیں. انہیں تلواروں سے کھیلنا پڑتا ہے اور آگ کے اوپر چلنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں، یا تو انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار نہ کیا ہوتا، جب کر لیا تو یہ ایک مشن ہے. یہ مشن ہے، یہ ایک جو مشن ہے سوسائٹی میں کہ جو سوسائٹی کے جو ایولز ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کا لوگوں کو بتایا جائے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا، جن لوگوں کو حقوق نہیں مل رہا ہے، جن کو انصاف نہیں مل رہا، وہ مظلوموں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کا صحافی کوئی بیدار صحافی ہے تو بے شک اس کو کربلا کے میدان میں تو وہ کھڑا ہے، لیکن انسان کی زندگی تو کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، آج یا کل ختم ہو جائے گی، آخر اللہ کے سامنے بھی جواب دینا. تو اسے تمام وہ کام کرنے چاہیے جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں اور جو سچائیاں ہیں، جو صداقتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر آگے ہمیں بڑھنا چاہیے. لوگوں کے جو معاشرے کے حقوق ہیں ان کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں یہ سمجھ بہت بہت شکریہ آپ دونوں بزرگوں کا. ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں سینئرز کی گفتگو سنی، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ جو کچھ ہماری صحافت میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہماری سیاست میں ہو رہا ہے، اس میں بڑی حد تک اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن اصلاحات کے لیے بھی ایک سوچ چاہیے، ایک ارادہ چاہیے، ایک عزم چاہیے. اگر ہمارے صحافی عزم کر لیں کہ ہم نے ظلم کے خلاف لڑنا ہے، عوامی مسائل کے حل کے لیے لڑنا ہے، حکمران بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اقتدار میں آ کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے وہ سب کچھ کرنا ہے جس منشور کا ہم اعلان کرتے ہیں، جس ایجنڈے کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انتخابی مہم میں ہم جس منشور کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، یہاں خوشحالی بھی آئے گی اور عوام جو ہیں وہ خوشحال بھی ہوں گے. اور جو سب سے بڑی بات جو اس دور میں ہو رہی ہے وہ مہنگائی کی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ وعدے کچھ کر رہے ہیں، اعلانات کچھ کر رہے ہیں، نعرے کچھ لگا رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے کوئی ایسا ریلیف نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہہ سکیں کہ مہنگائی جو ہے وہ رک گئی ہے یا کم ہو رہی ہے یا کم ہو سکتی ہے، بلکہ مسلسل بڑھ رہی ہے. دونوں بزرگوں نے بتایا ہے کہ مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی ہے اور روزانہ جو ہے وہ بڑھ بھی رہی ہے. تو حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ عوام کو ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ابو معظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.